بسم الله الرحمن الرحيم من يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے، زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے، پہاڑوں پر بھی خوف طاری ہو جس کا، زمین پر وہ ایسا ایک بشر مانگتے تھے، کرے ساری دنیا پر اپنا جو سایہ، وہ صحرا میں ایسا شجر مانگتے تھے، جو دنیا میں سارے سروں پر ہو باری، وہ ایک ایسا آزاد سر مانگتے تھے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت، بخششی، دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دعا سے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو مختلف آیات، دو مختلف مقامات تو ذکر کیتیاں نے۔ یہ دونوں آیات حضرت عمر فاروق دی زبان دے نکلے ہوئے الفاظ کی عکاسی کرتے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جلیل القدر صحابہ کرام دے اندروں ایک نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اسلام دے دوسرے خلیفہ نے۔ حضرت عمر فاروق وہ شخص نے جنہاں نے سب تو پہلے ڈاک دے نظام نو شروع کیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے اسلامی ریاست دے اندر فوج دا نظام اور دیگر دوسرے نظامات نو مرتب کرنے والے نے۔ حضرت عمر فاروق عدل و انصاف دی مثال نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ مقرر کیتے گئے اس تو قبل آپ دی ذات اتنی جلال والی کہ جس وقت لوگاں نو پتہ چلیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے دوسرے خلیفہ بنائے جانے نے تے لوگاں نو ڈر محسوس ہویا کہ حضرت عمر فاروق تے او بندے نے جنہیں چھوٹی چھوٹی بات تے اپنی تلوار نو نیام تو باہر نکال لیندے نے۔ اور جس وقت ایک خلیفہ بن گئے
کہ کس قدر مسلمانہ تے مشقت اور مشکل والا وقت آ جائے گا۔ پھر تاریخ نے اس بات نو رقم کیتا، حضرت عمر فاروق رات دی نیند چھوڑ کے گلیاں دے اندر نکل کے رات نو لوگاں دے گھراں دا حالات جان دے، اور دل دے اندر اس قدر اللہ پاک نے نرمی پیدا فرما دیتی کہ رون دی وجہ تو اکھاں دے نیچے حضرت عمر فاروق دیاں اکھاں دے نیچے گلاں دے آنسواں دے نشان بن گئے، اور ہر وقت حضرت عمر فاروق دے دل دے اندر خیال آندا کہ کل قیامت والے دن جس وقت میرا اللہ میرے کو سوال کرے گا کہ میں اپنے اللہ نو اپنی رعایا دے متعلق کی جواب دیاں گا۔ حضرت عمر فاروق دی فضائل دی بات کی جائے، احادیث بے شمار موجود نے۔ میرے محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے اندروں کتنیاں گواہیاں موجود نے کہ حضرت عمر فاروق کس قدر عزت مقام اور مرتبے والے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، فرما دینے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کہ ایک رات محبوب پیغمبر نے رات خواب دے اندر دیکھیا آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دے سامنے اس خواب کا ذکر فرما دینے، تذکرہ فرما دینے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر موجود نے، فرما دینے ہے میرے صحابہ رات میں خواب دے اندر دیکھیا مختلف قسم دے لوگ موجود نے، مختلف میرے صحابی موجود نے، مختلف اشخاص موجود نے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام نو قمیضاں عطا فرمائیا۔ ایک صحابی نو میں دیکھیا اے دی قمیض گلے تو شروع ہو کے گلے تے ختم ہو جاندی ہے، دوسرے صحابی نو میں دیکھیا اے دی قمیض گلے تو شروع ہو کے سینے تک ختم ہو جاندی ہے، تیسرے صحابی نو میں دیکھیا اس دا قمیض دا ٹکڑا گلے تو شروع ہو کے ناف تے ختم ہو جاندا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام دا تذکرہ فرمایا، کسے دی قمیض ناف تک، ناف تو نیچے، کسے دی ٹخنیاں تک، کسے دی گھٹنیاں تک، اور ایک شخص میں ایسا دیکھیا محبوب پیغمبر فرما دینے جڑا چلدا ہے تے اے دی قمیض زمین تے چل دیئے۔ اللہ دے پیغمبر ایک قمیض دا کی معاملہ ہے کہ کسے نو گلے تک، کسے نو سینے تک، کسے نو پیر تک، کسے نو ناف تک، کسے نو زمین تک عطا کیتی۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ اے اللہ دا دین ہے، اللہ نے جڑی سمجھ عطا فرمائیے، اور سب تو لمبی قمیض جس وقت شخص چلدا ہے اور زمین تے اس سے قمیض دا کپڑا گھسیٹیا جاندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر اے شخص کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر دا سوال سن کے میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے عبداللہ اے تیرا باپ عمر ہے جس نو اللہ پاک نے دین دی اتنی سمجھ عطا فرمائی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے خود خواب دیکھیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے رات میں خواب کے اندر دیکھیا کہ میرے سامنے ایک دودھ کا پیالہ عطا کیتا گیا، میں اس دودھ دے پیالے نو پینا شروع کیتا، اتنا میں دودھ پیتا کہ میرے ہتھاں اور پیراں دے ناخن دودھ دی سفیدی دے نال بالکل سفید ہو گئے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماندے نے اس تو بعد میں عمر فاروق نو یہ پیالہ عطا کر دیتا، ثم ناولت عمر، پھر عمر نے اس پیالے نو تناول فرمایا اور حضرت عمر فاروق دا جسم میں دودھ دی وجہ تو سفید ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی دودھ پینا، دودھ دی سفیدی جسم دے اندر آ جانا، اس تو مراد کیے آقا فرما دینے اے میرے صحابی اے اللہ نے علم عطا فرمایا، میرے تو بعد سب تو زیادہ اللہ پاک نے عمر فاروق نو علم عطا فرمایا۔
حضرت ابو بکر صدیق دا مقام اور مرتبہ حضرت عمر فاروق نالوں زیادہ ہے، لیکن جیڑا مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے عمر فاروق نو عطا فرمایا، کائنات کے اندر اللہ نے کسی نو ایسا مقام اور مرتبہ نہیں عطا فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلیاں قوماں دے اندر بنی اسرائیل دے اندر کچھ لوگ ایسے سن جنہاں دی اللہ دی طرفوں جنہاں نو الہام کیتا جاندا سی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آقا فرما دینے، لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ، میرے تو پہلے جتنیاں امتاں آئیاں اللہ پاک نے ہر امت دے اندر محدثون ایسے لوگاں نو پیدا فرمایا جنہ دے علم دی بنیاد تے، جنہ دے علم دی وجہ تو، جنہ دے تقوی دی وجہ تو اللہ پاک انہاں تے الہام کریا کر دے سن، وقت تو پہلے انہاں نو خبر ہو جایا کر دے انہیں معاملہ پیش ہونے والا ہے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے، فَإِيَّكُ أُمَّتِي أَحَدًا، اے میرے صحابہ میری امت دے اندر ایک بندہ ایسا ہے جنہوں اللہ پاک نے الہام دا علم عطا فرمایا، اس سے اللہ دی طرفوں الہام آ جاندہ ہے۔ اے اللہ دے پیغمبر جی اس تاڑی امت دے اندروں بندہ کیڑا ہے جے دے اتے اللہ دی طرفوں الہام آ جاندہ ہے۔ الہام اور وحی دو علیحدہ چیزاں نے۔ وحی اللہ فرشتے دے ذریعے حضرت جبرائیل امین اللہ دا حکم لے کے اپنے نبی تے بھیج دیا کر دینے، جبرائیل امین اللہ دی طرفوں جو حکم مشہور ہوئے اللہ دے پیغمبر تے لے کے آ جایا کر دینے، اے اللہ دی وحی ہوندی ہے اور اے حکم ہویا کرتے ہیں۔ اور الہام وقت تو پہلے چیز دا پتہ لگ جانا، آقا علیہ السلام فرما دینے، فَإِنَّهُ عمر، میری امت دے اندر عمر ایسا نوجوان ہے جنہوں اللہ پاک الہام عطا فرما دیندے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی نے، اسلام دا قصہ بڑا معروف ہے۔ ابتدائی اسلام دے اندر جدوں کوئی اسلام قبول کر لیندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں مار دے کٹ دے، ایتھوں تک کہ ایک دن حضرت عمر فاروق نے جس وقت دیکھیا کہ حضرت عمر فاروق نے مارن دے باوجود بھی لوگ اسلام قبول کرن تو باز نہیں آندے، ایک دن اپنی تلوار نیام دے اندروں نکالی اور ارادہ کیتا کہ کیوں نہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیا، نہ محمد الرسول اللہ ہون گے نہ لوگ اسلام نو قبول کرن گے۔ کروں بڑے غصے دے اندر نکلے نے، رسے دے اندر صحابی ملے، پوچھن لگے عمر بڑے غصے دے اندر ہو، کدھر جا رہے ہو؟ عمر فاروق فرمان لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کام ختم کرنا ہے تاکہ یہ روز جڑا کوئی نہ کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ صحابی فرمان لگے ہے عمر پہلے اپنے گھر دا تے حال پتا کرو، تاڑی ہمشیرہ حضرت فاطمہ اور تاڑے بہنوئی ابو سعید اسلام قبول کر چکے نے۔ مختصر حضرت عمر فاروق فوری اپنے ہمشیرہ دے گھر دا رخ کر دینے، گھر دے اندروں قرآن دیاں آیتاں پڑھن دی آواز آئی، حضرت عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا، ہمشیرہ نے قرآن پاک دے اوراق تختیاں قرآن پاک دیاں اٹھائیاں چھپا دیتیاں۔ عمر فاروق فرمان لگے کی پڑھ رہے سو؟ حضرت فاطمہ فرمان لگیاں کچھ نہیں بس آپس کے اندر گفتگو کر رہے سب۔ حضرت عمر فاروق فرمان دے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام جراؤ بیان کر دیو، او پڑھن دی آواز آ رہی سی، مارنا شروع کر دیتا،
بہنوئی نو ماریا، جس وقت نہ دسیا قرآن دے اوراق دا قتل کرن لگے، حضرت فاطمہ اگے آ گئیاں، فرمان لگیاں عمر میرے خامد نو مارن تو قبل پہلے تنو میری جان لینا ہوئے گی۔ حضرت عمر فرماندے نے وہ میری بہن جے واسطے میں اپنا ہر چیز قربان کر دینا چاہنا سا، جس وقت اتنی بات کہی یہ بات میرے دل دے اندر اتری، میں اپنے ہمشیرہ نو کیا کہ میں نو لے چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، میں اسلام قبول کرنا چاہنا۔ اور اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق نو اسلام دی دولت تو مالا مال فرمایا۔ اسلام قبول کیوں نہ کر دے؟ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ دے کولو دعا کریا کر دے کہ اللہ اسلام نو عزت عطا فرما۔ صحیح بخاری دے اندر، جامعہ ترمذی دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑی دعا کر دے، امام ترمذی رحمہم اللہ نے اپنی کتاب دے اندر حضرت عمر فاروق دے متعلق جڑی میرے محبوب پیغمبر نے دعا منگی، اس دعا نو تحریر فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے کولو دعا کریا کر دے، اللہم اعز الاسلام باحدى الرجلين، اے اللہ اسلام نو عزت عطا فرما، اے اللہ دو بندیاں دا نام میں دسنا، اے اللہ دونوں دے اندروں ایک نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما، اللہم عز الاسلام، تاکہ اسلام نو عزت مل جائے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے الیک بابی جہل او بعمر بن خطاب، اے اللہ عمر بن حشاب ابو جہل، اے اللہ میرے چاچے نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما، یا عمر بن خطاب نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما، تاکہ اسلام نو عزت مل جائے۔ جس وقت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیتا، صحابہ کرام چھپ چھپا کے نمازاں پڑھ دینے، حضرت عمر فاروق فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر اگر عمر دے اسلام قبول کرن دے باوجود بھی لوک کے نمازاں ادا کرنیاں نے، چھپ چھپا کے عبادت کرنی ہے، تے پھر عمر دے اسلام قبول کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ عمر دے اسلام قبول کرن دا فائدہ اے ہے کہ اسی سرعام بیت اللہ دے اندر نماز نو ادا کران گے، اسی سرعام جڑا ہے اللہ دے دین دی دعوت دیاں گے، سرعام عبادات نو کران گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اللہ پاک نے روب اور دبدبہ عطا فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس راستے تو عمر گزر دینے شیطان اور راستہ تبدیل کر لیندا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت نقل ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب پیغمبر دے نال ملاقات دا دل کیتا، آقا علیہ السلام دے گھر دا رخ کیتا، دروازے تے دستخط دیتی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جس وقت عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا، امہات المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات میرے محبوب پیغمبر دے قریب بیٹھیاں نے، آقا علیہ السلام دے نال اپنے نانو نفقہ اپنے گھریلو معاملات کو ڈسکس کر رہی ہیں۔ جس وقت پتہ چلیا کہ دروازے تے حضرت عمر فاروق آئے نے، امہات المؤمنین اٹھ کے چلے جاندیاں۔ جس وقت حضرت عمر فاروق نو گھر دے اندر داخلے دی اجازت ملی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دینے آقا علیہ السلام مسکرا رہے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اضحک اللہ سانکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے
پیغمبر جی اللہ پاک تانو ہمیشہ مسکراندا رکھے، اے اللہ دے پیغمبر جی اللہ پاک تانو ہمیشہ ہسدا اور مسکراندا رکھے، اے اللہ دے پیغمبر جی میں حسن دی وجہ پوچھ سکنا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عمر جس وقت تسی آئے ہو دروازے تے دستخط دیتی ہے، اے عمر میریاں بیویاں میرے کول بیٹھیاں نے اور میرے کولوں کر دے اخراجات دا مطالبہ کر رہیاں نے، جس وقت تاڈے آم دا پتہ چلیا ساریاں میریاں بیویاں اٹھ کے اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے گئیاں۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے اے اللہ دے پیغمبر جی میں کون ہننا میرے کولوں ازواج مطہرہ ڈر جان، اے اللہ دے پیغمبر جی تاڈے اللہ پاک نے تانوں ایسا روب اور دبدبا عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اے عمر ایوہا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ، اے عمر قسم ہے اس ذات دی جس دے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جانے، اے عمر ما لقیت الشیطان سالکا، اے عمر اگر راستے دے اندر تاڈا شیطان دے نال آمنا سامنا ہو جائے فجن قط الا سلکا فجن غیر فجکا، اے عمر تاڈی طرف دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لے گا۔ اللہ پاک نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مقام روب اور دبدبا عطا فرمایا جس رستے تو عمر گزرن شیطان اور رستہ تبدیل کر لیندے، اور آج اس دور دا شیطان بھی عمر دا نام دے کے راستہ تبدیل کر جاندا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ای الناس احب الیکا، کہ عائشہ لوگاں دے اندروں سب تو زیادہ محبت کے دے نال ہے؟ حضرت عائشہ خاموش ہو گئیاں۔ آقا فرماندے نے قال یا عائشہ، عائشہ میں تیرے کولوں پوچھ رہا کہ لوگاں دے اندروں سب تو زیادہ محبت کے دے نال ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے اے اللہ دے پیغمبر خاموش اس بات سے ہو گئی، میں سوچ رہی ہوں کہ کیدا نام لوا، کیا تسی اپنی بات کر رہے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے عائشہ میرے تو علاوہ لوگاں دے اندر سب تو زیادہ کون محبوب ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے قال ابوہا، اللہ دے پیغمبر جی میں اپنے باپ ابو بکر نال سب تو زیادہ محبت کرنے والیا، سب تو زیادہ پسند کرنے والیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے سما، اس تو بعد کون سب تو زیادہ عزیز شخص ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے سما عمر ابن الخطاب، پہلے نمبر تے محبوب پیغمبر، دوسرے نمبر تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر تے عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام دے نام لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام جس وقت احد پہاڑ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نے چڑھے نے، احد پہاڑ دے اندر حرکت آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا احد اسکت، اے احد ٹھہر جا، کیا تینوں پتہ نہیں کہ تیری پشت سے ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس وقت احد پہاڑ تے میرے محبوب پیغمبر جناب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی موجود سن۔ محبوب پیغمبر نے اپنے نبوت والی زبان دے اندروں حضرت عمر فاروق دی شہادت کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت عمر فاروق جس وقت شہید کیتے گئے 22 لاکھ مربع میل دے ایریے دے اسلام دی حکومت موجود سی،
جس وقت حضرت عمر فاروق شہید کیتے گئے اسلام دا بہترین نظام موجود سی. جس وقت حضرت عمر فاروق شہید کیتے گئے اس وقت سیاسی نظام، فوج دا نظام، ڈاک دا نظام اور عہدے حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر ہر چیز مکمل ہو چکی. 26 ذی الحج دا او دن فجر دی نماز دا وقت ہے. حضرت عمر فاروق نماز فجر واسطے مصلی امامت تے کھڑے ہوئے مسجد نبوی تے، اس جگہ تے جس جگہ تے میرے محبوب پیغمبر نماز پڑھا دے رہے. ابو لؤلؤ فروزی مجوسی ایک یہودی جرا ممبر دے پیچھے چھپیا ہے اور پہلی رکعت دے اندر 2 تاری کھنجر دے نال جس نو زہر لگائے حضرت عمر فاروق تے مسلسل 6 بار کیتے. 26 ذی الحج تو لے کے 29 ذی الحج تک حضرت عمر فاروق 4 دن اپنے بستر تے رہے اور پیٹ دا زخم اتنا بڑا ہے اگر کوئی بھی دوائی منہ دے رستے تو دیتی جاندی جس جگہ پہ کھنجر لگے نے اس جگہ تو دوائی باہر آ جاندی، بے ہوش ہو جاندے. جس وقت ہوش دے اندر آندے فوراً پوچھ دے کہ کس نماز کا وقت ہے، نماز پڑھی. اور جس دن حضرت عمر فاروق دن کھنجر لگا ابو لؤلؤ مجوسی فیروزی نے 13 صحابہ کرام نو کھنجر مارے جنہ دے اندروں 6 صحابی شہید ہو گئے، باقی زخمی ہو گئے. اور 29 ذی الحج نو حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے. 1 محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق نو نماز جنازہ پڑھا کے محبوب پیغمبر دے پہلو دے اندر دفنایا گیا. لوگاں دا خیال ہے کہ حضرت عمر فاروق 1 محرم نو شہید کیتے گئے. حضرت عمر فاروق 29 ذی الحج دی شام نو بعض علماء کرام اے بات لکھتے نے کہ اسلامی دن دی ابتدا نماز مغرب تو چاندی ابتدا دے نال ہو جاتی ہے، اس واسطے 1 محرم ذکر کیتا جاندا ہے. بہرحال 29 ذی الحج دی شام نو حضرت عمر فاروق شہید ہوئے اور حضرت عمر فاروق نو 1 محرم الحرام نو نماز جنازہ پڑھا کے محبوب پیغمبر دے پہلو دے اندر دفن کیتا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دشمن آج بھی اس دور دے اندر موجود نے، خصوصاً محرم الحرام دے مہینے دے اندر حضرت عمر فاروق نو بعض تہمتاں لگا کے حضرت عمر فاروق نو بدنام کیتا جاندا ہے، انہاں دے بارے زبان درازی کیتی جاندی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی دے بارے برا پلا نہ کیا جائے کیونکہ میرے صحابی جنہ دا مقام اور مرتبہ اللہ نے قرآن دے اندر ذکر کیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ نے کتنی آیات جڑیاں نے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دی شان دے اندر نازل فرمائی. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.